اللہ کے سامنے کھڑی ہو کر کہے گی اللہ میں کیا کر سکتی تھی، اے اللہ مجھے جہنم میں ڈالنے سے پہلے ان کو پکڑ، یہ میرا شوہر، یہ میرا بیٹا، یہ میرا بھائی، یہ میرا باپ، یہ 4 تو ایسے رشتے ہیں جن کے ساتھ پوری زندگی عورت کی گزرتی ہے، اے اللہ یہ ایسے ظالم لوگ ہیں، میرے گھر میں نمک ختم ہو جاتا تھا، مجھے نمک لا کر دینے کی فکر کرتے تھے، میری چپل ٹوٹ جاتی تھی، میری چپل لا کر دینے کی فکر کرتے تھے، میرے کپڑے پھٹ جاتے تھے، مجھے کپڑے لا کے دینے کی فکر کرتے تھے، میرے گھر کی نمک اور شکر کا انہوں نے خیال رکھا، لیکن میری زندگی میں دین نہیں تھا، مجھے نمازیں نہیں پتہ تھی، مجھے اللہ رسول کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا، انہوں نے میرے دین کا کوئی خیال نہیں کیا۔ 40 سال 50 سال ان کے ساتھ رہی، انہوں نے مجھ سے سارے کام کرائے لیکن مجھے دین نہیں دیا، اگر وہ اللہ کے سامنے کھڑی ہو کر ہم مطالبہ کرے گی تو ہم اور آپ بچ نہیں سکیں گے۔ ہر ایک چاہتا ہے اولاد دیندار بنے، اولاد دیندار ماؤں کے پیٹ سے بنتی ہیں، جس کی ماں دیندار اس کی اولاد دیندار۔ اولادوں کو دیندار بنانے کا پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے، اگر ماں کی زندگی میں دین آئے گا، اولاد کی زندگی میں دین آئے گا، ماں کی زندگی میں دین نہیں ہوگا، اولاد کی زندگیوں میں دین نہیں آئے گا۔ اس لیے اپنی بیویوں کو لے کر اللہ کے راستے میں نکلنا، جیسے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب سفر پر جایا کرتے، حضور کے سفر داعیانہ ہوا کرتے تھے، حضور کے سفر اللہ کے دین کی محنت کے لیے ہوا کرتے تھے، حضور قرآن ڈالتے، جس بیوی کا نام نکلتا اسے لے جاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا واقعہ انہی سفروں میں سے ایک سفر میں پیش آیا۔ اللہ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ ایک گھر میں آرام فرما رہے تھے، ایک عورت اللہ کے نبی کی کچھ رشتے میں لگتی تھی، اس کے گھر میں اللہ کے نبی آرام فرما رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوتے ہوئے مسکرانے لگے، سوتے ہوئے مسکراتے ہوئے اللہ کے نبی اٹھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ فرمانے لگے مجھے میرے امت کی ایک جماعت اللہ نے دکھائی ہے جو سمندر کا سفر کر کے اللہ کے دین کی محنت کے لیے کسی ملک میں جا رہی ہیں، میری امت کے مرد اور عورتوں کی ایک جماعت اللہ نے مجھے دکھائی ہے جو سمندر کا سفر کر کے اللہ کے راستے میں جا رہی ہیں۔ کیا نام ہے ان کا؟ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو کہنے لگے اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دیجئے میں بھی اس میں سے ہو جاؤں۔ حضور نے فرمایا انت منہم، تو بھی اس جماعت میں سے ہے۔ پھر اللہ کے نبی لیٹے، تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی مسکراتے ہوئے اٹھے۔ حضرت ام حرام نے پوچھا اللہ کے نبی اب کیوں مسکرائے؟ فرمایا مجھے میری امت کی دوسری جماعت اللہ نے دکھائی خواب میں، مردوں اور عورتوں کی جو سمندر کا سفر کر کے دوسرے ملک میں اللہ کا پیغام پہنچانے جا رہے ہیں۔ حضرت ام حرام کہنے لگے اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دیجئے میں بھی ان میں سے ہو جاؤں۔ حضور نے فرمایا نہیں، انت من الاول ولست من الاخر، تو پہلی جماعت میں ہے دوسری جماعت میں نہیں۔ اور پھر کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حیات میں سمندر کا سفر کیا، اللہ کے راستے میں نکلنے والی جماعت کے ساتھ نکلی اور ایک ملک میں گئی اور وہاں پہنچ کر کھچر سے گری اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ عورتیں حضور کے زمانے میں اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے دعائیں کیا کرا کرتی تھی۔ ہماری جان اور مال اللہ کی امانت ہے، کتنا خوش نصیب ہے وہ اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی جن کے ماں باپ، جن کے بھائی بہن، جن کی اولادیں، جن کی بیویاں، جن کے شوہر اللہ کے دین کی محنت میں لگے، وہ کتنے خوش نصیب ہیں۔ یہ دعوت کی محنت یہ کوئی پروگرام نہیں ہے، یہ دعوت کی محنت یہ کوئی تحریک نہیں ہے۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تو لوگوں نے اس کا نام رکھ دیا ہے دعوت و تبلیغ، لوگوں نے اس کا نام رکھ دیا دعوت و تبلیغ، میں نے تبلیغی جماعت میں نے اس محنت کا کوئی نام نہیں رکھا، اگر میں اس محنت کا کوئی نام رکھتا تو تحریک ایمان رکھتا، ایمان کو حرکت میں لانے والی محنت۔ آج اللہ ہمیں معاف کرے، ایمان کمزور ہونے کی وجہ سے اعمال پھسے ہیں۔ فٹ بال ہے نا، فٹ بال اوپر سے بڑی مضبوط بڑی دکھ رہی ہے اور کوئی یہاں سے لات مار رہا ہے، کوئی وہاں سے لات مار رہا ہے، کیوں کہ اندر سے کھوکھلی ہے۔ اگر اس فٹ بال میں اندر مٹی بھری ہوئی ہوتی یا لوہا بھرا ہوا ہوتا، کسی کی مجال تھی لات مارنے کی، جو لات مارتا اس کی ٹانگ ٹوٹ جاتی، ہڈیاں ٹوٹ جاتی۔
اندر سے کھوکھلی ہے، کوئی یہاں سے مار رہا، کوئی وہاں سے مار رہا۔ ایمان کے کمزور ہونے کی وجہ سے اعمال کھوکھلے ہو گئے ہیں، اعمال بے اثر ہو گئے ہیں۔ نمازیں پڑھتے ہیں، نماز کا اثر ظاہر نہیں ہوتا، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کا اثر ظاہر نہیں ہوتا۔ اللہ کے راستے میں نکلنا تحریک ایمان ہے، اپنے ایمان کو حرکت میں لانے کی محنت ہے۔ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی بات۔ مولوی صاحب سے جا کے پوچھتے ہیں، مولانا 4 مہینہ جانا فرض ہے کہ سنت ہے کہ واجب ہے؟ ہاں، مولوی صاحب سے جا کے پوچھتے ہیں، ہاں اچھی بات ہے، پوچھو اپنے علماء سے، علماء رہبری کریں گے، بتائیں گے۔ لیکن ایک آدمی ایسا جس کو بیماریاں لگی ہوئی ہے، جس کا شوگر بھی ہائی ہے، جس کا بی پی بھی ہائی ہے، جس کی ہارٹ کی نسیں بلاک ہے، وہ چل نہیں سکتا، اٹھ نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، وہ آدمی کبھی جا کے امام مولوی صاحب سے پوچھتا ہے، مولانا ڈاکٹر کو دکھانا فرض ہے کہ واجب ہے؟ علاج کرانا فرض ہے کہ واجب ہے؟ پوچھنے جاتا ہے، نہیں، ارے اس کی ہارٹ کی نسیں بلاک ہے، سانسیں اٹک اٹک کر آ رہی ہے، وہ اب مرا تب مرا، وہ تو فوراً بھاگتا ہے، وہ تو اپنا علاج کرانے کی کوشش کرتا ہے۔ میں مثال دے کر سمجھا رہا ہوں میرے بزرگوں، ہمارے ایمان، ہم ایمانی اعتبار سے بیمار ہو چکے ہیں، ہمارا ایمان کمزور، ہماری نمازیں بے جان ہو چکی، ہم جہل کے اندھیروں میں ڈوب رہے ہیں، ہمیں ایمان اور اعمال کی بنیادی فرائض کا علم نہیں ہے، صحابہ والے اخلاق ہم سے ختم ہو رہے ہیں، دنیا کی محبت دلوں میں گھر کر چکی ہے، اللہ کی محبت ختم ہو رہی ہے، نبی کی سنتیں زندگیوں سے نکل رہی ہے، قرآن پڑھنے کا من نہیں کرتا، نماز پڑھنے کا من نہیں کرتا، مسجد میں آنے کو دل نہیں چاہ رہا، حرام سے بچنے کی طاقت نہیں رہی، کاروبار میں جھوٹ اور بے ایمانی داخل ہو رہی، یہ سارے گناہ اور ان بیماریوں سے ہم بیمار ہو چکے ہیں۔ اب بتاؤ اپنا علاج کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ اللہ کے راستے میں کیوں نکالا جا رہا ہے؟ دعوت کی محنت سب سے پہلے اپنی ذات کے لیے ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا سب سے پہلے میرے ایمان اور اعمال میں کمال پیدا کرنے کے لیے ہے۔ میں اللہ کے راستے میں جاؤں گا، اللہ کے گھر میں رہوں گا، ماحول کا اثر پڑتا ہے، ٹھنڈی کے ماحول میں سب کو ٹھنڈی لگے گی، گرمی کے ماحول میں سب کو گرمی لگے گی، بارش میں سب بھیگیں گے، جیسے موسم کا اثر ہوتا ہے ویسے ماحول کا اثر پڑتا ہے۔ جس ماحول میں رہ کر گناہ کی عادت پڑ گئی ہے، سنتوں کے چھوڑنے کی عادت پڑ گئی ہے، اللہ کے راستے میں نکل کر سب سے پہلے اپنے اس ماحول کو بدلا جاتا ہے۔ جاؤ اس گناہوں کے ماحول سے نکلو۔ کہاں جاؤ؟ کسی بادشاہ کے دربار پر، کسی کے بنگلے پر، کسی کی کوٹھی پر، کہ نہیں، یہ جماعتیں نکل کر کہاں جاتی ہے؟ یہ اللہ کے گھر میں جاتی ہے۔ آپ کسی گاؤں میں گئے، وہاں کے سیٹھ صاحب آئے، ارے ہماری تمہاری رشتہ داری ہے، تو میرا بھتیجا ہے، اچھا تم جماعت میں آئے، آؤ میرے بنگلے پہ ٹھہرو۔ ٹھہرتی ہے جماعت کسی کے گھر پہ؟ کہ نہیں، ہم اللہ کے نام پر نکل کر آئے ہیں، اللہ کے کام کے لیے آئے ہیں، اللہ والا بننے کے لیے آئے ہیں، ہم اللہ کے گھر میں ٹھہریں گے۔ 4 مہینہ اللہ کے گھر میں ٹھہرتے ہیں، ایمان اور اعمال سے گزرتے ہیں، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر صبح شام، صبح 2.5 گھنٹے، شام کو 1.5 گھنٹہ تعلیم میں اللہ کی بات سن رہے، نبی کی بات سن رہے، ایمان اور اعمال کی اہمیت اور فضائل سن رہے۔ دلوں کے اندر جو مردہ پن تھا وہ مردہ پن ختم ہو رہا، اس کا دل زندہ ہو رہا ہے۔ اور پھر گشتوں میں جا کے، ملاقاتوں میں جا کر لوگوں کو ایمان اعمال کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اس کا مردہ دل زندہ ہو رہا ہے۔ کتنے لوگ اللہ کے راستے سے واپس آ کر جب ان کو احساس ہوا، انہوں نے اپنی زندگی بھر کی چھٹی ہوئی نمازوں کا حساب کیا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ نماز کا اسلام میں یہ درجہ ہے، میں نے تو غفلت کی زندگی گزاری، 10 سال 15 سال 20 سال بے نمازی ہو کر جیا، میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اس نے اپنے جتنے سال کی نمازیں قضا تھی ان کا حساب کیا اور ایک ایک کر کے ان قضا نمازوں کو ادا کرنا شروع کیا۔ کہا کہ 10 سال کی جو میری نمازیں چھوٹی تھی، الحمدللہ میں نے سب کی قضا ادا کر دی۔ کسی نے کہا
15 سال سے میں زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، اللہ کے راستے میں نکلا، مجھے احساس ہوا اللہ کا فریضہ ہے، زکوٰۃ فرض ہے، ہر ایمان والے پر صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض ہے۔ مجھے اتنے سال سے اللہ نے مالک نصاب بنایا تھا، میں نے زکوٰۃ ادا نہیں کیا، مجھے کبھی احساس شعور نہیں تھا۔ میں اللہ کے راستے سے واپس آیا، مجھے پتا چلا اور میں نے حساب کیا، 15 سال کی زکوٰۃ میں نے اللہ کے نام پر ادا کی ہے۔ کتنے لوگ اللہ کے راستے سے واپس آ کر اپنے بچوں کو حافظ بنایا، اپنے بچوں کو عالم بنایا، ان کی ساتھ پشتوں میں کبھی کوئی قرآن جاننے والا نہیں تھا، آج ان کی نسلوں میں حافظ اور علماء کی لائن لگی ہوئی ہے۔ کتنے لوگ اللہ کے راستے میں سے آ کر اپنے گناہوں کی زندگیوں سے توبہ کر کے اپنی نئی زندگی کی شروعات کرتے ہیں۔ یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ کوئی جادو کی چھڑی ہے جو ایسے گھما دو اور انسان بدل جاتا ہے؟ نہیں، یہ اللہ کے راستے کے خروج کی برکت ہے، یہ مسجد کے ماحول کی طاقت ہے، یہ تعلیم کے حلقوں کا اثر ہے، یہ گشتوں میں پھر کر، ملاقاتوں میں در در پھر کر مجاہدے برداشت کرنے کی وجہ سے وہ جو دل مردہ ہو گیا تھا، جس پر خیر کی بات اثر نہیں کرتی تھی، ان اعمال کے ذریعے وہ مردہ دل زندہ ہوا ہے۔ ہاں، دعوت کی محنت اللہ کے دین کو اپنی ذات سے لے کر پورے عالم میں زندہ کرنے کی محنت ہے۔ 2 ذمہ داریاں ہیں، خود بھی دین پر چلنا، اللہ کے بندوں کو دین پر چلانا۔ یہ سمجھ لینا کہ کوئی کرے تو ٹھیک، نہیں کرے تو ٹھیک، میں تو اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہا، باقی لوگ کیا کرتے ہیں وہ جانے، ان کا اللہ جانے۔ یہ سوچ امت محمدیہ کی سوچ نہیں ہو سکتی۔ ہم خیر امت میں سے ہیں، ہم خیر امت میں سے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے ہو۔ تمہارا کام ہے تم اللہ کی طرف بلاتے ہو، منکر سے روکتے ہو، معروف کی دعوت دیتے ہو، اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے مثال دے کر فرمایا کہ اس امت میں اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والے اور اللہ کے حکموں کو توڑنے والوں کی مثال کیسی ہے؟ فرمایا ایک جہاز ہے، جہاز کے 2 منزلیں ہیں، ایک اوپر کا ایک نیچے کا۔ ہوتی ہے نا بڑی جہازیں، بڑی جہازیں ہوتی ہیں۔ ٹائٹینک کتنی بڑی جہاز تھی، ڈوب گئی سمندر میں، ختم۔ اس کے بنانے والوں نے دعویٰ کیا تھا کہ اس کو کبھی کوئی ڈبا نہیں سکتا۔ اللہ نے دکھا دیا تمہاری ساری تدبیریں، سارا پلان فیل ہو جائے گا جب اللہ کرنے پر آئیں گے۔ بڑی جہازیں ہوتی ہیں۔ تو جہاز کے 2 منزلیں، ایک اوپر کا اور ایک نیچے کا۔ کچھ لوگ اوپر سوار ہیں، کچھ لوگ نیچے سوار ہیں۔ پانی کا انتظام اوپر ہے، نیچے والوں کو جب پانی کی ضرورت پڑتی ہے وہ اوپر جاتے ہیں پانی لینے کے لیے۔ ان نیچے والوں میں سے کسی نے سمجھایا، ارے بھائی یہ بار بار اوپر جاتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، ایک کام کرو اوپر نہیں جانا، یہ نیچے تو پانی ہے، سمندر میں تو پانی ہے، یہ اپنی نیچے کے حصے میں ہم سوراخ کر لیتے ہیں، کھڈا کھود لیتے ہیں، پھر پانی ہے، جتنا پانی چاہیے لے لو۔ کچھ سمجھدار ایسے بھی ہوتے ہیں، کچھ مشورہ دینے والے ایسے بھی ہوتے ہیں، ہاں، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دین کے نام پر گمراہ کرتے ہیں۔ ہر ایک کی رائے نہیں لی جاتی، ہر ایک سے مشورہ نہیں کیا جاتا، ورنہ وہ ایسا بھی سمجھاتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے اوپر جانے کی، یہ نیچے کھودو نا، یہاں سوراخ کرو، دیکھو پانی ہے، کبھی کمی نہیں ہوئے گی، یہاں سے لے لو پانی۔ اب انہوں نے نیچے سوراخ کرنا شروع کیا۔ یہ میں کوئی قصہ کہانی نہیں سنا رہا ہوں، یہ حدیث کی مثال بیان کر رہا ہوں۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے یہی مثال دے کر فرمایا ہے کہ انہوں نے نیچے سوراخ کرنا شروع کیا۔ اب اگر یہ اوپر والے یہ کہیں کہ کرنے دو نا ان کو، اب ہم لوگ تھوڑی کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، وہ جانے، ان کا کام جانے، ہم تھوڑی سوراخ کر رہے ہیں، اور وہ نیچے والوں کو نہ روکیں اور نیچے والوں کو ان کی اس غلط حرکت سے نہ روکے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہلکوا وہلکوا جميعا، جب یہ سوراخ کر دیں گے نیچے والی کشتی میں، اور جب سوراخ میں سے پانی آئے گا تو یہ نیچے والے تو ڈوبیں گے ہی ڈوبیں گے، یہ اوپر والے بھی ڈوبیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ دونوں ایک ہی کشتی میں سوار ہیں۔ لیکن اگر یہ اوپر والوں نے کہا کہ یہ نیچے والے کیا کر رہے ہیں،
یہ نیچے والے کیا کر رہے ہیں؟ یہ کشتی میں سوراخ کر رہے ہیں، یہ اوپر والے نیچے اتر کر آئے، انہیں سمجھائیں، ان کا ہاتھ روکیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر ان کو اس حرکت سے روک لیا، نجو و نجو جمیعا، یہ اوپر والے بھی بچ گئے، یہ نیچے والے بھی بچ گئے۔ آج ہماری مثال پوری امت ایک کشتی میں سوار ہے، پوری امت ایک کشتی میں سوار ہے، ہمارے یہاں اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ہم ایک امت ہیں، ہم ایک امت ہیں۔ اللہ کے نبی نے اس امت کو رنگ روپ کے اختلاف سے آزاد کیا، فرمایا کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں الا بالتقوی۔ ہاں، تقوی اور پرہیزگاری، دینداری ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے یہاں تمہارا مقام مرتبہ بڑھ سکتا ہے۔ باقی رنگ روپ کے اختلاف، زبان اور قومیت کی بنیاد پر آپس میں لڑنا اسلام کا شیوا نہیں ہے، لڑنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہمارے اللہ ایک ہیں، ہمارے نبی ایک ہے، ہماری کتاب ایک ہے، ہمارا کعبہ ایک ہے، ہمارے عقیدے ایک ہیں، لڑنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے اس امت کو اختلاف انتشار سے ختم کر کے اور اس امت کو ایک محنت پر جمع کیا تھا، اس لیے جو اللہ کے نبی کی امت کو آپس میں لڑائے گا وہ اللہ کی نظر میں گر جائے گا۔ حضور کو کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی جب اللہ کے نبی کو خبر ملے کہ اللہ کے نبی آپ نے اپنے خون پسینے سے، اپنی زندگی کی قربانیوں سے، اپنے گھر، اپنے خاندان، آل رسول کی قربانیوں سے جس امت کو اختلاف انتشار سے نکال کر ایک ایمان اور ایک ایمان کی محنت پر کھڑا کیا تھا، کچھ لوگ مل کر آپ کی امت کو ٹکڑے میں بانٹ رہے ہیں، اللہ کے نبی کو کتنی تکلیف پہنچے گی، ساری خیر سے محروم ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی ایک مرتبہ اپنے حجرے سے باہر آئے اور فرمایا کہ اللہ نے مجھے لیلۃ القدر کی تاریخ بتا دی ہے۔ اللہ نے مجھے کیا بتا دی ہے؟ لیلۃ القدر کی تاریخ۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر ایک رات 1000 مہینوں سے بڑی رات ہے۔ اگر ایک رات کسی ایمان والے کو نصیب ہو جاتی، انشاءاللہ گارنٹی دی جا سکتی ہے کہ اس کے جنتی ہونے کے لیے کافی ہوتی ہے، کیونکہ 1000 مہینوں سے بڑی تو ایک ہی رات ہو گئی۔ اللہ کے نبی کو تاریخ بتا دی گئی، اللہ کے نبی باہر تشریف لائے تاکہ اپنی امت کو وہ تاریخ بتا دے کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے، لیکن دیکھا 2 ایمان والے آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے اللہ نے وہ تاریخ بتا دی تھی، میں آ رہا تھا تم کو بتانے کے لیے، لیکن 2 ایمان والوں کے آپس میں جھگڑنے کی وجہ سے اللہ نے مجھ سے وہ تاریخ بلا دی۔ اب لیلۃ القدر کو تلاش کرو، تاکراتوں میں تلاش کرو، اور پھر جو اتنے سارے اقوال ہیں حدیث میں، 27ویں شب، 21ویں شب، 22ویں شب، کسی نے کہا پورے رمضان میں، کسی نے کہا پورے سال میں، کسی نے کہا پوری زندگی میں، تلاش کرتے رہو، کیا معلوم کون سی رات لیلۃ القدر ہو جائے گی۔ اللہ کی حکمتیں ہوں گی، لیکن 2 ایمان والوں کے آپس میں جھگڑنے کی نحوست کہ اللہ نے اتنی بڑی خیر امت سے ہٹا لی۔ جب پوری قوم اور اللہ کو ماننے والے، اللہ کے دین کی محنت کرنے والے آپس میں جھگڑیں گے، اللہ کی نظروں میں کتنے ذلیل ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے بزرگوں، آپس کے اختلاف انتشار کو ختم کر کے یہاں امت کے ایمان اعمال کا جنازہ نکل رہا ہے، یہاں لوگ بغیر نماز کلمے کے دنیا سے جا رہے ہیں، لاکھوں گھرانے گناہوں کی زندگیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، کوئی کلمہ سکھانے والا نہیں، کوئی نماز سکھانے والا نہیں، کوئی اللہ کی طرف بلانے والا نہیں، اللہ کے نبی کی سنتوں کو زندگیوں سے دھکے دے دے کر نکالا جا رہا ہے۔ اور ان حالات میں ہماری ذمہ داریاں کیا تھیں؟ ہم اپنے گھروں میں بیٹھنے کے لیے پیدا ہوئے کہ نہیں؟ ہماری ذمہ داریاں تھی اللہ کا کلمہ لے کر دنیا میں پھرنا، جیسے صحابہ اللہ کے راستے میں نکلے۔ صحابہ کو اپنی جنت کا مسئلہ نہیں تھا، صحابہ کو تو جنتی ہونے کی بشارتیں دنیا میں دے دی گئی تھی، وہ تو مکہ مدینے کی فضیلت جانتے تھے۔ آج ہم 1400 سال کے بعد آنے کے بعد بھی ہمیں مکہ مدینہ سے اتنا پیار ہے، ہم میں سے ہر آدمی مدینے میں مرنا چاہتا ہے۔ بولو مدینے میں مرنا چاہتے ہو نہیں چاہتے ہو؟ اللہ ہمیں حضور کے روضے کی موت نصیب فرمائے۔ ہر آدمی چاہتا ہے مجھے حضور کے روضے کے قریب دفن ہونا ملے۔ جب ہم اتنا اللہ کے نبی سے، اللہ کے نبی کے شہر سے محبت کرتے،
1400 साल के बाद तो सहाबा कितनी मोहब्बत करते होंगे, वो मक्के मदीने में रहने वाले, वो मक्के के और मदीने के फजाइल को जानने वाले, लेकिन वो चाहते तो अपनी नमाजें मक्के मदीने में रहकर पूरी करते, अपने कुरान पढ़ते रहते, अपने अल्लाह को राज़ी करते। लेकिन सहाबा ने अल्लाह के दीन की मेहनत को अपनी जिम्मेदारी समझा, मक्का मदीने को छोड़कर अल्लाह के रास्ते में निकले, अल्लाह के दीन की मेहनत की, अपने घर बार कुर्बान किए, बीवी बच्चों की कुर्बानियाँ दी, अल्लाह का पैगाम दुनिया में बुलंद किया। क्यों? क्योंकि मसला उम्मत की अमानत का था, उम्मत के ईमान अमाल का था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिम्मेदारी दी थी, फलयुबल्लिग शाहिद मिनकुमुल गाइब, जो शाहिदीन है वो गायबीन तक अल्लाह का पैगाम पहुंचा दे। 1.25 लाख के करीब मजमा हुजूर के साथ था सहाबा का। आज आप मक्का मदीना के कब्रिस्तानों में जाकर देखेंगे 10-12 हज़ार सहाबा की कब्रें मिलेंगी। ये बाकी सब कहाँ गए? ये अल्लाह का पैगाम लेकर दुनिया में फिर गए। मेरे बुजुर्गों, हम भी हुजूर के मानने वाले हैं, हम भी नबी का नाम लेने वाले हैं, हम भी सहाबा की इक्तिदा करने वाले हैं। हिम्मत इरादे करके नियत करो कि इंशाअल्लाह हम भी अल्लाह का काम करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, सबसे पहले तो अल्लाह से तौबा करना, सबसे पहले क्या करना बोलो? तौबा करना। क्योंकि हकीकत यह है मेरे बुजुर्गों, बहुत ज़माना हो गया है, बहुत ज़माना हो गया है नाफरमानियों और गुनाहों के साथ जीते हुए। अल्लाह को तौबा करने वाले बंदा पसंद है। अल्लाह फरमाते हैं अगर गुनाह तेरे आसमान की छतों तक पहुंच जाए और फिर तू अल्लाह के सामने रोए और कहे कि अल्लाह माफ़ कर दे, तो अल्लाह कहते हैं मेरे इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, मैं तेरे ज़मीन से लेकर आसमान तक के गुनाहों को माफ़ कर दूंगा। इसलिए सबसे पहले तो ये मजमा अल्लाह के सामने तौबा करे। किस चीज़ से तौबा करे? चोर चोरी करके अपने आप को गुनहगार समझ के तौबा करता है। मेरे बुजुर्गों, तौबा इससे करो कि अल्लाह का दीन मिटता रहा और हम अपने घर बार में बैठे रहे, हमारे माथे पर शिकन तक न आई, हम अल्लाह के दीन के लिए कुछ न कर सके, इतनी जिंदगी गफलत के साथ गुजर गई। इस पर अल्लाह से माफी मांगे। बोलो सच बताओ, माफी मांगने की चीज है नहीं है? कितनी बच्चियां ईमान से फिर गई, कितने लोग बगैर कलमे नमाज के दुनिया से चले गए, कितनी घराने रोजाना शिर्क और बिदआत में डूबे जा रहे हैं, और मैं अल्लाह के दीन की मेहनत करने को तैयार नहीं हूं। अल्लाह से इसकी भी माफी मांगना। माफी मांगते हैं भाई सारा मजमा, अल्लाह से दिल ही दिल में कहो अल्लाह हमें माफ कर दे, अल्लाह हमें माफ कर दे, अल्लाह हमें तू माफ कर दे। माफी मांगने के बाद अब नई जिंदगी शुरू करने का इरादा करना। कल कौन सुबह जिंदा उठेगा नहीं उठेगा किसी को पता कुछ नहीं है। सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं है, सब ठाट पड़ा रह जाएगा। जब लाश चलेगा बंजारा, जब मौत का वक्त आ जाएगा, ये सारी तदबीरें और प्लानिंग यही धरी की धरी रह जाएगी। बहुत सारे बंगले बनाने वाले, बहुत सारे महल बनाने वाले, आज उनके महलात खड़े हैं और वो महल वाले मर के मिट्टी के नीचे दब गए। आज लोग उनके महलों पर गुजरते हैं, टूटे हुए वीरानों को देखकर कहते हैं वाह वाह क्या महल बनाया है। वो बनाने वाला तो कब्र में जा चुका, वो तो मिट्टी में मिल चुका। मेरे बुजुर्गों, हम सबको अल्लाह के पास जाना है। मौत एक हकीकत है, मरना है। मरने से पहले आखिरत की तैयारी करना है। अब इसके लिए नीयत इरादे करके कहो कि इंशाअल्लाह मैं अल्लाह का काम करने के लिए तैयार हूं। तैयार हो? खड़े होकर अपनी अपनी जगहों पर बताओ कौन कौन अल्लाह के दीन की मेहनत करने के लिए तैयार है। 4-4 महीना अल्लाह के रास्ते में खड़े